السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے تتلی جیسا پیار۔ ناول کے رائٹر ہیں زہرہ ممتاز۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ جب زندگی کی ایک سہانی رات کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بہت نرم لہجے میں کہا کہ آئی کیئر اباؤٹ یو، میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، تو اس نے نہایت ہلکے پھلکے ہو کر جیسے اپنے سارے آزار اپنی ذات سے رخصت کر دیے کہ واقعی دھوپ چھٹ گئی ہے اور اب عمر بھر کے لیے سایہ ہی سایہ ہے۔ شاید اسے خبر نہ تھی کہ پہلی رات کو میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے، اور زندگی بھر فقط اس جملے کا مان رکھنے کے لیے پرواہ کرتے رہنا ہر درجہ کٹھن اور مشکل ترین عمل ہوتا ہے، خاص کر ایک شکی مزاج آدمی کے لیے۔ اب بھلا شادی کی پہلی رات ایک 20 سالہ بھولی بھالی لڑکی کو کیا خبر کہ رات بھر میٹھی میٹھی باتیں کرنے والی زبان دن بدلیں گے تو کڑوی بھی ہو جائے گی۔ تیسرے دن اس نے گولڈن ساڑی پہن کر بہت اہتمام سے سنگھار کیا تھا۔ مردوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، بن سنور کر بس ایک ٹیڑھی نظر سے عورت سیدھا وار کر سکتی ہے۔ اسے سہیلیوں نے یہی سمجھایا تھا اور اسے سبق یاد بھی تھا، سو جب نظر ملی تو اس نے مسکرا کر انہیں سلام کیا تھا۔ نظر جھکی تھی تو اس نے اپنے سراپے پر ان کی آنکھیں محسوس کی تھیں۔ وہ سمجھی وہ آج کا سبق بھی خوب دہرا گئی۔ رات کھانے کے بعد دیر تک ساس، نندوں اور مہمانوں کے درمیان بیٹھے وہ گاہے گاہے اپنے محرم شرعی پر نگاہ ڈال لیتی، حالانکہ یہ فرض تو ادھر کی طرف سے بنتا تھا، لیکن کچھ اس کے اپنے دل کی بے چینی کا بھی کمال تھا، کچھ ادھر کی شان بے نیازی کا بھی احساس تھا۔ وہ کندھے سے کندھا ملائے نامعلوم اپنے کون سے کزن سے شاید دنیا کے اہم ترین معاملات نپٹا رہے تھے، یا یوں ہی بے تکی عام سی باتوں پر خصوصیت کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ وہ چڑ کر رہ گئی، اور وہ چڑ بہت جلدی جایا کرتی تھی۔ 5 بہن بھائیوں کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ میکے میں ایسی ایسی ناز برداریاں ہوئی تھیں کہ بھولنے میں زمانہ لگے۔ 2 دن میں تو بندہ سوئی کا سر نہ بھولے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ساڑی پہنی تھی، اور کسی نے اس سے نہ پوچھا کہ اسے کتنی شدید آرزو تھی کہ آج اس کا شوہر اسے جی بھر کر دیکھے۔ ساس کے اجازت دینے پر وہ محفل سے اٹھ کر نند کی ہمراہی میں اپنے کمرے کے دروازے تک آئی، اور اس کے اچھا بھابھی شب بخیر کہہ کر پلٹ جانے کے بعد آہستہ سے دروازہ کھول کر دھیرے سے ایک قدم رکھا تو اطمینان اگلے قدم سے باہر ہو گیا۔ شوہر صاحب مدد سے لباس تبدیل کر کے گہری نیند میں پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا ٹیڑھی نظر والا سبق دھرا کا دھرا رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ شادی ایسا تجربہ ہے جس سے لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اور گزرتے رہیں گے، لیکن اسی ایک تجربے کے لیے کسی کو ٹھیک سبق پڑھانے والا کبھی کوئی نہیں ملتا۔ یہ ایک ایسا امتحانی پرچہ ہے جس کا نہ کوئی سلیبس ہے نہ کوئی گیس پیپر۔ اس نے کھٹ پٹ کرتے جوتے اتارے تھے، کھن کھن کر کے چوڑیاں بجائی تھیں، اور سی سی کر کے کانوں سے جھمکے نکالے تھے، مگر پاس سوئے بندے پر اثر نہ ہونا تھا نہ ہوا، حتیٰ کہ اپنی تمام تر خودداری کو بالائے طاق رکھ کر آدھا گھنٹہ تکیے پر کمر ٹکائے ساتھ والے بستر پر پڑی بھی رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا نیند کہ آدمی چند منٹ انتظار کے بنا گزار سکے۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ 2 بول تعریف کے، پھر وہ بھی سکھ کی نیند سو ہی جاتی۔ بالآخر اس نے ساڑی اتار پھینکی، کپڑے تبدیل کر کے چادر تان کر وہ منہ موڑ کر پڑ رہی۔ آئندہ کبھی ساڑی پہن کر دکھاؤں تو مجھے اس طرح کہہ کر نہ بلائیے گا۔ بتی بجھا دو ثنا، وہ جاگ رہے تھے۔ اس کا تو غصہ بھی حیران ہو کر مایوس ہو گیا۔ اس نامہربانی کی کیا وجہ؟ یقیناً وہ ساڑی میں ایسی اچھی نہ لگ رہی ہوگی جیسا کہ اس نے سمجھ لیا تھا۔ ثنا امیر کا ذہن ابھی بہت معصوم تھا، اور اس نے ابھی دنیا میں دیکھا بھی کیا تھا۔ کل عزیر بہت اچھا لگ رہا تھا نا؟ لیجیے، وہ اپنی تعریف کی منتظر تھی، اور حضرت شوہر نہ جانے کون سے تیسرے چوتھے شخص کی محبت میں مبتلا اس کی قصیدہ گوئی کر رہے تھے۔ نئی نئی شادی تھی، انہیں دیر سے اٹھنے کی اجازت تھی، ڈائننگ روم میں ان کے لیے اکیلے ناشتے کے انتظام کی عنایت تھی، اور پھر جہاں مرضی چاہے گھومنے پھرنے کے لیے نکل جانے کی ہدایت تھی۔ جی کون عزیر؟ اس نے دودھ کا گلاس بمشکل خالی کیا، اسے ناشتہ بھی مزہ نہ دے رہا تھا۔ ارے وہی میرا کزن، خالہ زینب کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹا۔ کون عزیر کہہ رہی ہو؟ اور کل محفل میں سارا وقت اسی کو دیکھے جا رہی تھیں۔ ارے تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو، میں اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ تف ہے آپ کی عقل کی خوبی پرواز پر، کوئی اور ہوتا اس کے سامنے تو وہ طرز سے کہہ ڈالتی۔ وہ 4 دن پہلے تک ایسی ہی حاضر جواب رہی تھی۔ ہائے، مگر ان 4 دنوں میں کیا کیا نہیں بدل گیا۔ آپ نے مجھے کب ملوایا اپنے کزن سے کہ میں انہیں دیکھنے لگوں؟ ابھی تو میں نے آپ کو ڈھنگ سے نہیں دیکھا، کسی اور کو کیا دیکھنے کی حسرت؟ یوں بھی مشرقی عورت کو شادی کے بعد کسی دوسرے تیسرے مرد کو دیکھنے کی فرصت ہوتی ہے نہ چاہت۔ اسے غصے میں کوئی بہت اچھا جواب سوجا بھی نہیں، اچھا بھی ملنے کی حسرت بھی ہے۔ وہ توست پر مکھن لگاتی، ہر چیز پٹک کر اٹھ جاتی، لیکن اپنی عزت کا پاس اسے روک رہا تھا۔ شادی کے بعد لڑکیاں یوں ہی تو نہیں بدل جاتی۔ کیا تنتنا تھا ثنا امیر کا،
اور اب کیا بیچارگی ہے۔ وہ صرف ایک شکایت بھری نگاہ ان پر ڈال کر رہ گئی۔ میں ایسی تو نہیں؟ پھر چپ چاپ ناشتے کے برتن سمیٹ کر کرسی کھسکانے لگی۔ ارے بھابھی، آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ ابھی آپ کے صرف بیٹھ کر کھانے کے دن ہیں۔ برتن لے کر وہ ابھی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ نند صاحبہ نے ٹرے ہاتھ سے جھپٹ لی اور وہ بیٹھ کر کھانے کے دنوں کی خصوصیت پر اپنے آپ پر ہنستی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ یوں ہی کھڑکی سے پردے ہٹائے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ حقیقت میں وہ 2 ہی دن میں اپنے شوہر کی ذہنی اختراعات سے ڈرنے لگی تھی۔ پچھلے 5 منٹ سے اسی کھڑکی سے لگی خاموش کھڑی ہو اور کچھ نہیں سوچ رہی۔ بستر پر لیٹتے ہوئے انہوں نے جرا کی۔ 5 منٹ کی خاموشی کوئی ایسا جرم بھی نہیں۔ وہ کہہ کر گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے یہ سچ ہی تھا کہ اب وہ سوچنے زیادہ لگی تھی۔ تم سوچتی بہت ہو، مجھے تمہارا یہ انداز ہرگز اچھا نہیں لگتا۔ 4 دن میں کیا ہو سکتا ہے؟ کم سے کم اسے 4 مہینے تو ملتے اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، لیکن انہوں نے تو 4 دن دینا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ جی اچھا، آئندہ نہیں سوچا کروں گی والے انداز میں اس نے گردن ہلائی اور کمرے سے جانے لگی۔ بات سنو، کہاں جا رہی ہو؟ اگر آپ منظر سے چند منٹ کے لیے ہٹ جائیں تو بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ بھول رہی تھی کہ شوہر ایسی شخصیت ہے جس سے عورت یوں کترا کر گزر نہیں سکتی۔ دراصل بات یہ تھی کہ اسے بات بات پر اعتراضات سننے کی عادت نہیں تھی، لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ سنگین بھی نہ تھا۔ جب اس نے اپنا گھر بدل لیا تھا تو عادتیں بھی بدل سکتی تھی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ امیر احمد کو اسی بات پر یقین نہیں تھا کہ صرف اس کی خاطر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب سب کو چھوڑ کر چلی آنے والی اس کی بیوی اپنی چھوٹی چھوٹی عادتیں بھی بدل سکتی ہے، اور یہی بے یقینی اس کی جھنجھلاہٹ کا باعث تھی۔ وہ بیکار بیٹھی رہتی تو وہ ٹوکتے، تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں۔ وہ فوراً کچھ نہ کچھ کرنے لگتی، لیکن اتنی آسانی سے ان کی تسلی نہ ہو پاتی۔ ابھی تمہاری ماں کا گھر تو ہے نہیں کہ کوئی تمہیں کچھ کہنے سننے والا ہی نہ ہو۔ وہ کہنے سننے پر اگر برا مان بھی جاتی تو اظہار نہ کرتی، تو وہ اطمینان سے اپنی کہے جاتے۔ لڑکیاں تو سسرال جا کر دن بھر کام کیے جاتی ہیں۔ وہ صرف شوہر ہی کی خاطر دن بھر کے کام جلدی جلدی نپٹا لیا کرتی تھی کہ شام گئے جب تھکا ہارا شوہر گھر لوٹے تو اسے بھرپور توجہ دے سکے۔ جب اس نے اس خاطر سے توبہ کر لی تو اگلا اعتراض نازل ہوا۔ یہ کام مجھ سے زیادہ اہم ہے کیا؟ 6 فٹ کا جوان جہان مرد 2.25 گز کے کپڑے سے اپنا تقابل کر رہا تھا، اور ثنا امیر کو اس الجھن کا حل نہیں مل رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ دوپٹے کے کنارے بناتے بناتے دھاگا بھی الجھ گیا۔ اس نے گولا سا بنا کر وہ دوپٹہ کسی دراز میں ٹھونس دیا۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے تمہیں مجھ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ وہ ان کے ایسے دعوے پر چڑھ کر رہ گئی اور آج باقاعدہ پیٹھ موڑ کر ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ ثنا، تمہیں پتہ نہیں کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ قسم سے تھوڑے ہی دنوں میں مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے امیر احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے منانے لگے۔ تم میرا خیال رکھا کرو، مجھ سے محبت کرو ایمان سے، میں دنیا کی ہر دولت اور ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، اور آپ کو میری محبت کا کبھی یقین ہی نہیں آئے گا کہ آپ کو دنیا جہاں کی نعمتیں میرے قدموں میں ڈھیر کر دینے کی زحمت اٹھانا پڑے۔ اس نے مایوسی سے سوچا، حالانکہ یہ مایوسی اس کا مزاج نہیں تھی، لیکن کچھ ہی دنوں میں اسے لگنے لگا تھا کہ صرف مزاج کی کیا بات، وہی شخص کے لیے سر سے پیر تک بدل جائے گی، اور نہ معلوم اسے پھر بھی یقین کا آسرا ملے کہ نہ ملے۔ اور ماسٹر صاحب، جب کپڑے سیا کریں تو ان پرچیوں کو کھول کر دیکھ بھی لیا کریں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ میری شلوار کے پانچے صرف 12 انچ ہونے چاہئیں، لیکن آپ کا وہی مسئلہ، نوٹ کر کے سب رکھ لیں گے لیکن کام کرتے وقت ان ہدایات پر ایک نظر بھی نہ ڈالیں گے۔ مگر میڈم، فیشن تو 19 کا چل رہا ہے۔ ارے میں اپنی مرضی کے مطابق کپڑے پہنوں یا فیشن کے مطابق؟ اپنی مرضی، اس نے اتنے دھڑلے سے کہا جیسے اس جیسا مرضی کا مالک کوئی اس دنیا میں دوسرا پیدا ہونے والا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ سراسر شوہر کی مرضی تھی۔ اور آپ میرے درزی ہیں یا فیشن کے؟ اگر فیشن کے ہیں تو کوئی بوتیک کھول لیں، اچھی کمائی ہوگی۔ اچھا بیوی، اتنا غصہ نہ کرو، آئندہ آپ کی مرضی ہی کے مطابق کام ہوگا، ٹھیک؟ کسی قمیص کے سیدھے کپڑے پر آڑی ترچھی کینچی چلاتے ہوئے ٹیلر ماسٹر صاحب ہنس رہے تھے۔ کیا حق مرضی کے مطابق؟ جہاں کوئی کپڑا پہننے کے لیے نکالو تو خون خشک ہو کر رہ جائے۔ آج لگ رہا تھا وہ تمام کردہ و ناکردہ گناہوں کی سزا درزی کو ہی دے کر رہے گی۔ وہ ایرے غیرے لوگوں پر پہلے یوں بگڑا نہ کرتی تھی۔ بس بیوی، کہہ رہا ہوں نا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ناراض نہ ہوں۔ اگر آپ ناراض ہوں گی تو ہمارا کام کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، اور انہیں بھی کل تک درست کر لیجیے گا، میں بار بار چکر نہیں لگاؤں گی۔ اس نے 19 کی 12 کے چکروں والی شلواریں وہیں ڈالیں اور دھم دھم کرتی باہر نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔
دراصل اسے یہ فکر تھی کہ اب کل پھر کپڑے لینے کے لیے اسے دوڑنا پڑے گا اور نہ معلوم کس کس کی محنت کرنی پڑے۔ ظاہر ہے بھائیوں نے بھی جتنے ناز اٹھانے تھے اٹھا لیے۔ اب ان کا خیال تھا کہ بہن شوہر والی ہو گئی ہے، اسے ہر چیز کا ٹھاٹ ہے، اب تو ہمیں آسانی ہونی چاہیے، اور اس ٹھاٹ کا حال تو وہی جانتی یا اس کا خدا، باقی ظاہر تو وہ یہی کرتی تھی۔ اندر کے حال پر پردہ جو مقصود تھا، اور اس پردے کے لیے نامعلوم وہ کیسے کیسے جھوٹ بولا کرتی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عورتیں جتنا جھوٹ بولتی ہیں ان میں سے 75% کے ذمہ دار یہ امیر احمد جیسے مرد ہی ہوتے ہیں۔ کب سے کپڑے سلوا رہی ہو اس درزی سے؟ وہ ابھی تک اپنے مسئلے میں الجھی ہوئی تھی کہ انہوں نے گاڑی چلاتے چلاتے پوچھ ڈالا۔ بہت عرصے سے، بلکہ تقریباً بچپن سے، وہ اب بھی ان کے ایسے غیر ضروری سوالوں پر حیران پہلے ہوتی اور الرٹ بعد میں۔ اچھا جب ہی نے جو اس کے دل کا خون کیا، اس کا ذرا سا ملال اپنے آپ میں مگن امیر احمد کے چہرے پر نہ تھا۔ اس نے غور کیا جب وہ ماسٹر صاحب پر بگڑ رہی تھی وہ دروازے پر ہی کھڑے تھے، مگر اس نے ایسا تو کچھ نہ کہا تھا۔ بلا شبہ وہ اپنے شوہر جیسی ذہین نہ تھی، اور بال کی کھال نکالنے کا ہنر اس جیسے احمق لوگ کبھی سیکھ بھی نہیں سکتے۔ جب ہی کیا سرا اسے نہ ملا تو پوچھنا لازم تھا۔ کچھ نہیں، بس آئندہ اس درزی سے کپڑے نہ سلوانا، بس ان کا حکم ہو گیا، اور اس کا بس یہیں پر تمام۔ مگر کیوں؟ مجھے تو یہی درزی اچھا لگتا ہے، وہ صرف الجھ سکتی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہی درزی اچھا لگتا ہے، مگر مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، سمجھی؟ انہوں نے جس طرح یہی درزی پر زور دیا، اس کا دل چاہا وہ مارے جھلاہٹ کے کچھ کر ڈالے۔ ایک کردار کی خوبی ہی تو ہوتی ہے، عورت کا خزانہ خاص، کوئی اور اس پر ایک جملہ کیا ایک لفظ بھی مارے تو ثنا امیر جیسی لڑکیاں اس کا سر پھاڑ دیں، لیکن ایک مرد یعنی شوہر کو پتہ نہیں اس معاشرے نے کتنے بے حساب حقوق دے ڈالے ہیں۔ بنا ثبوت کسی پر بہتان لگانا تو وہ گناہ سمجھتی تھی، جانے یہ شوہر حضرات کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی عمر میرے باپ سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے چاہا کہ وہ یہ وضاحت کرے، لیکن نہ کی۔ اب اسے اپنے لیے ایسی تھرڈ کلاس وضاحتوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کیا؟ پلیز آج چچا کے گھر چلتے ہیں، چچی جان 20 بار فون کر کے بلا چکی ہیں۔ جمعے کے دن اس نے انہیں زبردستی تیار کیا۔ نامعلوم یہ سارے مرد شادی کے بعد بیوی کے رشتہ داروں کے گھر جانے میں اتنے نخرے کیوں دکھاتے ہیں؟ اب ظاہر ہے وہ اس مسئلے کی وجہ جاننے بیٹھ جاتی تو ہاتھ آیا وقت اس کی مٹھی سے نکل جاتا۔ کتنی مشکلوں سے تو صاحب جانے کے لیے راضی ہوئے تھے، اور راضی ہو جانے کے بعد بھی جس قدر اعتراضات اور نکتہ چینی کر سکے تھے کر چکے تھے۔ کون سے کپڑے پہنے جائیں، کتنے بجے سے کتنے بجے تک واپسی ہوگی، تک ہر بات پر جی کھول کر بحث کر چکے تھے۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے کہیں گھومنے کے لیے چلتے ہیں، کسی ہوٹل سے اچھا سا کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تمہارے چچا کے گھر چلیں گے۔ انہوں نے جاتے جاتے بھی اپنی طرف سے پروگرام کی ترتیب کو بدلنا فرض سمجھا، لیکن وہ یہی سوچ کر خاموش ہو گئے کہ چلو جا تو رہے ہیں، بالآخر چچا جان کے گھر بھی پہنچ ہی جائیں گے۔ سمندر کے کنارے امیر احمد کے قدم سے قدم ملائے چلتے ہوئے وہ خوشی تھی کہ ہر مشرقی عورت کی طرح ہر اچھی بری بات کے باوجود اسے بھی اپنے شوہر ہی سے لگاؤ تھا، اور اس کا دل جتنا ہی اب اس کا مقصد اول تھا۔ اس کے اندر بڑی خرابی صرف یہ تھی کہ وہ ہر اچھی بری بات جو سوچتی تھی پٹ سے بول دینے کی عادی نہ تھی، اسی لیے اظہار کے معاملے میں بھی اکثر پیچھے ہی رہ جاتی تھی۔ تم خوش تو ہو؟ جب شوہر بیوی کا خیال کرتے ہوئے نہایت فکرمند لہجے میں یہ سوال پوچھے تو بیوی اگر کوئی دکھ رکھتی بھی ہو تو ایسے لہجے پر سب کچھ بھول جائے، لیکن امیر احمد کے لہجے میں فکرمندی نہیں بے یقینی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر ہاں نہ کہہ سکی۔ تو مجھے خوش نہیں لگتی، گیلی ریت پر قدم جمانا آسان نہیں ہوتا، لیکن ساحل سمندر پر لوگ صرف جوش اور جذبے سے آگے بڑھتے ہیں۔ سمندر کی لہریں آدمی کے اندر جنون اور چاہتوں کی ایسی کیفیات پر بڑا یقین تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس کا جنون ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ اسے پہلے پتہ نہ تھا، لیکن اب خبر ہو گئی تھی کہ رویے اور لہجے اکثر جنون کو بے موت مار دیا کرتے ہیں۔ ابھی تو وہ قدموں کو چھوتی لہروں کی ٹھنڈک کو محسوس اور گیلی ریت کی مہک کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی کہ شوہر نے فتویٰ دے دیا۔ تو مجھے خوش نہیں لگتی۔ اس نے یوں ہی ساحل سے پتھر اٹھا کر تیزی سے سمندر میں پھینک دیا۔ اب اس طرح غصہ کرنے سے کیا حاصل؟ تمہاری قسمت میں ہی لکھا تھا سو مل گیا، اب قسمت بدل تو نہیں سکتی۔ سوچ کی اس انتہا پر کھڑے لوگوں کو اس نے کبھی قریب سے دیکھا نہ تھا، اب دیکھ رہی تھی، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اس انتہا سے کھینچ کر روشنی تک کیسے لا سکے گی۔ دائیں طرف سے گاڑی نکال لینا، یہ راستہ لمبا پڑے گا۔ ساحل سے واپسی پر سلور سٹینڈز کو کراس کرتے ہوئے اس نے بے خیالی میں انہیں ٹوک دیا۔ بڑی واقف ہو راستے سے، لگتا ہے کئی بار آ چکی ہو یہاں۔ اس کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی تو ڈال لی، لیکن نکتہ چینی تو ان کا شغل تھا ہی۔ ظاہر ہے ہم کراچی کے رہنے والے تفریح کے لیے کرفٹن تو آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، کس کے ساتھ آتی رہی ہو یہاں؟ اس کا خون خشک ہوتا یا وہ خود خشک ہو جاتی؟
بہرحال یہی سب کچھ سنتے رہنا اس کا نصیب تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے ماں باپ اور بھائی بہنوں کے سوا لڑکی شادی سے پہلے اور کسی کے ساتھ تفریح کر سکتی ہے بھلا؟ اس نے تندی سے جواب دیا تھا۔ ارے میں تو ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ تم ایک شریف لڑکی ہو۔ اس نے چپ چاپ سیدھی سڑک پر دوڑتی گاڑی کی رفتار پر دوڑتے اپنے ذہن کو بند کر لیا اور نظریں دائیں بائیں آگے پیچھے پڑتی روشنیوں پر جما دیں۔ ناگوار باتوں کو خاموشی سے سہ لینا کبھی کبھی دنیا کا اہم ترین کام لگتا ہے۔ چچا جان کے گھر وہ لوگ رات 11 بجے پہنچے تھے۔ وقت بالکل نامناسب ہو گیا تھا، لیکن اس کے حالات بار بار مناسب نہیں ہوا کرتے تھے، سو اس نے اسی کو غنیمت جان کر جانے کا ارادہ ملتوی کرنے کا ہرگز نہ سوچا۔ ثنا باجی آپ تو بالکل بدل کر رہ گئی ہیں۔ یہ اس کے چچا کی سب سے چھوٹی اور اکلوتی صاحبزادی تھی۔ ثنا تم نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ چچا ذات ارسلان اس کا ہم عمر ہی تھا اور ایک زمانے میں اس کا کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا، اس لیے اس کے ساتھ اس کی بنتی بہت تھی۔ بیٹا لگتا ہے تم تو زبردستی آئی ہو، شادی کے بعد بیٹیاں کیا ایسی ہی بے مروت ہو جایا کرتی ہیں؟ چچا جان کی فیملی سے ان کے روابط ہمیشہ سے اچھے رہے تھے اور خود چچا جان سے اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بہت تھی۔ اب اسے لگ رہا تھا شادی کیسے لڑکی کے ہر پرانے تعلق اور دوستی پر بے رحمی سے سفیدہ پھیر دیتی ہے۔ وہ جو کبھی چچا جان کے گھر آتی تو واپسی کا اس کا جی ہی نہ چاہا کرتا تھا۔ آج آدھے گھنٹے میں واپس جانے کے لیے اجازت لے رہی تھی اور تب بھی چچا جان نے شکایت سے اس کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا تم شاید خاندان، دوست احباب، ہر کسی میں ہمیشہ سے بہت ہر دل عزیز رہی ہو۔ گھر واپسی کے راستے میں اس سے کہا گیا ہر دل عزیزی ایسی کوئی برائی یا خامی بھی نہیں، لیکن اس کے شوہر کو پسند نہ آئی تھی، اس لیے شاید خامی ہی کہلائی۔ یہ ارسلان وہی ہے نا جس سے کبھی تمہاری شادی کی بات چلی تھی؟ وہ بات اسی وقت ختم ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر تمہیں اب بھی افسوس تو ہوتا ہوگا، افسوس تو اپنے آپ کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ حقیقتاً اس نے اس وقت چڑھ کر سوچا اور یہ بھی سوچا کہ وہ یہ جملہ کہہ ہی ڈالے، مگر اس کا ضبط آڑے آ گیا۔ بولو، جواب دو۔ ایسی باتوں کا کوئی اچھا جواب نہیں ہو سکتا، لیکن جواب دینا پھر بھی لازمی تھا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اسے ہمیشہ بھائی سمجھا ہے۔ اسے اپنے لہجے کو ہر ممکن سنبھالا۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے ان بلا وجہ کے الزامات پر چڑھنا شروع کر دیا تو بہت سی باتیں بڑھ کر پھر کبھی ختم نہ ہوں گی۔ شادی کے بعد ہر لڑکی یہی کہتی ہے۔ آپ کو لڑکیوں کا بہت تجربہ ہے۔ گھر نزدیک تھا، اس نے سوچا بحث کا رخ موڑ کر اسے سمیٹ لے۔ یہ میرا تجربہ نہیں، ساری دنیا کہتی ہے۔ دنیا ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے اور اسی دنیا نے آپ مردوں کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا ہے۔ گھر میں داخل ہونے تک ان کی بحث جاری رہی۔ اس بار جواب میں وہ خاموش رہے۔ اسے خیال ہوا کہ بات ختم ہو گئی۔ اس رات بستر پر پڑتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا شادی زندگی کی وہ خوبصورت ضرورت ہے جو پوری نہ ہو تو آدمی کو ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے، اور جب پوری ہو جائے تو خود زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ارسلان جیسے خوبصورت اور اتنے قابل لڑکے کو تم نے کیوں ہاتھ سے جانے دیا؟ دوسرے دن ان کے بکھرائے ہوئے کیسٹ کے ریک کو وہ بہت توجہ سے ترتیب دے رہی تھی، حالانکہ اسے پتہ بھی تھا کہ ان کیسٹوں کو اگلے دن تک پھر اسی طرح بکھر جانا تھا۔ سچ سچ بتاؤ وہ تمہیں پسند تھا نا؟ وہ اس کے چہرے کو اتنے غور سے دیکھ رہے تھے کہ اس کے دماغ میں آتی جاتی سوچیں بھی اس کے چہرے پر عکس بناتے ہوئے ڈر سی رہی تھیں۔ وہ توجہ سے کیے جانے والے کام کو ادھورا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اس کے شوہر کو بیوی سمیت ہر چیز کو پل کے پل بکھیر دینے کی عادت تھی اور ثنا امیر کا کام تھا انہیں ترتیب دیتے رہنا، اور اس وقت اسے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ان کے شک کو دھونا تھا، ان کے ذہن سے گرد کو جھاڑنا تھا، باوجود اس ستم کے کہ کل اس گرد کو پھر اسی طرح ان کے ذہن میں موجود ہونا تھا۔ اس کے سسرال میں لوگ بہت کم تھے، 2 ہی نندیں تھیں جن میں ایک شادی شدہ تھی اور ایک منگنی شدہ۔ دیور یا جیٹھ کوئی نہ تھا، بس ساس سسر تھے اور دونوں ہی بے حد بھلے مزاج کے تھے، کم بولنے والے اور صبح شام اللہ اللہ کرنے والے۔ وہ اس گھر کی واحد بہو تھی اور دھیرے دھیرے اس کی ساس نے ہر چیز کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا کہ بالآخر گھر اسے ہی سنبھالنا تھا، سو اس گھر میں اس پر کوئی بلا وجہ روک ٹوک نہ تھی۔ زندگی اس کے لیے مشکل صرف اس 5 کمروں کے گھر کے دائیں کونے میں تھی جہاں اس کا بیڈ روم تھا، جہاں اسے ہر وقت پل پل بدلتے اپنے شوہر کے مزاج کا سامنا رہتا اور نامعلوم اس کا مزاج کس پر چلا گیا تھا۔ گھر بھر میں کوئی دوسرا ان کے مزاج کا بندہ نہ تھا۔ خوب، یہ پینٹ شرٹ تو بہت بہترین لگ رہا ہے۔ سفید دھاریوں والی قمیض پیور بلیک پینٹ کے ساتھ پہن کر بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر امیر احمد دل کھول کر خود اپنی تعریف کر رہے تھے۔ وہ الماری کے پاس جھکی ان کی جرابیں تلاش کر رہی تھی۔ دیکھو اور دیکھ کے کچھ پڑھ کر پھونک دو، آج تمہارے شوہر کو نظر نہ لگ جائے۔ حقیقت یہ تھی کہ لباس ان پر واقعی جچ رہا تھا، لیکن ان کا انداز اس قدر خود پرستانہ تھا کہ کچھ دیر تک اس نے دیکھ کر بھی کچھ کہا نہیں۔
اچھا تمہاری زبان ہی کنگ ہو گئی ہے، تمہارے صاحب ہیں ہی اتنے خوبصورت اور اسمارٹ، اب اتنے بھی نہیں ہیں، بس ٹھیک ہی لگ رہا ہے، اس نے اطمینان سے کہا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ خیر ایسا بھی نہ کہو، 10,000 لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ انہوں نے بالکل لڑکیوں کی طرح گھوم پھر کر آئینے کے سامنے ایک بار پھر اپنا تسلی سے جائزہ لیا۔ بیچاریاں، ان کی نظر کمزور ہوگی نا، وہ دل سے چاہ تو رہی تھی کہ ان کی تعریف کرے، لیکن وہ خود اتنے بھرپور طریقے سے یہ فرض انجام دے رہے تھے کہ وہ خواہ مخواہ انہیں چڑھانے لگی تھی۔ اگلے انسان کے بہت سے رویوں کے ذمہ دار بندہ خود ہوتا ہے۔ ویسے بھی صورت شکل کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، جہاں انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے، دوسرا بندہ فوراً اس ذمہ داری سے برے ذمہ ہو کر ہاتھ جھاڑ کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ارے تمہیں کچھ خبر نہیں ہے اور تم نے دنیا دیکھی نہیں ہے، ابھی ایک اشارہ کروں تو لڑکیوں کی لائن لگ جائے۔ خوش فہمی ہے جناب کی۔ اب دراصل اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ خود رائل بلو کلر کے سنہری کام والے کرتے شلوار میں بڑا سا دوپٹہ کاندھوں پر پھیلائے بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے شوہر کو آئینہ دیکھنے سے ہی فرصت نہ ملی تھی کہ اسے دیکھتے۔ چیلنج مت کرو مجھے، ابھی کھڑے کھڑے ایک چھوڑ 4 شادیاں کر لوں، اور ایسی ویسی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی سے، ایسی کہ تم ان کے سامنے پانی بھرو۔ وہ بری طرح جل گئی۔ رہنے دیں، اس طرح تو ہمیں بھی آپ جیسے درجن مل جائیں گے۔ اس کا دل تو چاہا تھا کہ سامنے پڑی ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دے، لیکن اس نے صرف یہ جملہ کہنے پر اکتفا کیا تھا۔ ہاں مگر یہ جملہ صرف نہیں تھا، وہ پورا گھر اٹھا کر پٹک دیتی، ایسا دھماکہ نہ ہوتا جیسا اس جملے نے برپا کیا تھا۔ ہاتھ میں تھامی پرفیوم کی شیشی انہوں نے سامنے دیوار پر دے ماری اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل کر اتنے زور سے بند کیا کہ آس پاس کی دیواریں تک لرز گئیں، اور ثنا امیر کا وجود تو زلزلے میں تھا ہی۔ مرد اگر یہ بات کہے تو مذاق کہہ کر ٹل جاتی ہے، عورت کہے تو بہت بڑا جرم۔ خیر وہ اس بحث میں پڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بہرحال اسے اپنی غلطی کا احساس بھی تھا۔ اس کا شوہر جو کچھ کہتا رہتا تھا، اگر جواب میں وہ بھی اسی طرح بحث بازی کرنے لگے تو نہ دونوں کے درمیان کوئی فرق رہ جائے گا اور نہ دونوں کے درمیان کوئی معاملہ ٹھہر سکے گا۔ امیر احمد کو منانے میں اسے پورے 3 دن لگے۔ ان 3 دنوں میں اس نے ان کی 100,000 بار تعریف کی، اور اس طرح کہ کوئی اور کیا کرے گا۔ پھر بھی انہوں نے کم سے کم مہینہ بھر تک دن میں ایک مرتبہ ضرور اسے اس کی کہی گئی بات کا طعنہ دیا۔ تمہیں تو مجھ جیسے درجن مل جائیں گے نا۔ اس کے بھائی کی شادی ہو رہی تھی، اور حسب سابق میکے میں ابا امی اور دادا سمیت سب اسی پر فدا تھے۔ کوئی آئے نہ آئے، بس ان لوگوں کو ثنا سے مطلب تھا، وہ کب آ رہی ہے اور کب جا رہی ہے۔ بس اب ثنا تم بوریا بستر لے کر آ جاؤ، 8 دن تو رہ گئے ہیں شادی میں، اب روز روز ہم سے تمہارے آنے کی گھڑیاں گننا اور جانے کی گھڑیاں روکنا یہ کام نہیں ہوتا۔ اس کے بھائی سہیل آدھی آدھی رات تک ایک شعر کا ردیف قافیہ ملانے میں نہ تھکتے تھے، اور انہیں بات کرنے میں بھی اپنے شوق کو آزماتے رہنے کی عادت تھی۔ ارے چھوڑیں بھائی، اب گھڑیاں گننے کا آپ کا وقت گزر چکا ہے، اب تو یہ ڈپارٹمنٹ عدیل بھائی کا ہے۔ کیوں عدیل بھائی، دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ اپنے گھر جانے کے لیے بیگ ہاتھ میں تھامے تیار کھڑی تھی، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ آج سارے گھر والے اسے یوں آسانی سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ میرے تو دن بہت مزے میں گزر رہے ہیں، البتہ تمہارا تو ایک دن بھی نہیں کٹتا، صبح شام بس میاں میاں ہی کرتی رہتی ہو۔ عدیل اس سے 2 سال بڑا تھا، لیکن ان کے تعلقات بہت دوستانہ تھے، اور اس کی شادی کے اسے ارمان بھی بہت تھے۔ کبھی وہ سوچا کرتی تھی کہ عدیل بھائی کی دلہن کے لیے وہ سوئی سے لے کر سراحی تک ہر چیز اپنی پسند سے جمع کرے گی، اور اب حال یہ تھا کہ بڑے بڑے کام اس کے بغیر ہو جاتے اور وہ دیکھتی رہ جاتی۔ حالات بھی اس کے ایسے نہ تھے کہ کسی سے کچھ کہہ سکتی، اپنے آسرے پر بھلا وہ کوئی کام کیسے رکوا سکتی تھی، جبکہ اس کا اپنا کوئی بھروسہ تھا نہ ٹھکانہ۔ دل کو مارنا کوئی ایسا آسان کام بھی نہیں، لیکن شادی کے بعد شاید ہر لڑکی اپنے دل کو مارنا سیکھ جاتی ہے۔ وہ اپنے گھر پر ہوتی تو اس کا دل میکے میں اٹکا رہتا، اور میکے آتی تو گھر کی فکر ذہن پر لاحق رہتی، اور اس کی ڈور پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں تھی۔ اکثر یہ ہوتا کہ وہ ہر کسی کا دل رکھنا چاہتی اور ہر کسی کے دل سے جاتی۔ آج بھی عدیل بھائی کے روکنے پر وہ دیر تک رک گئی، لیکن رات کے 11 بجے تو اسے گھر جانا ہی تھا۔ اگر آج یہاں رہ جاؤ گی تو کون سی قیامت آ جائے گی، مگر تمہارا اپنا ہی دل نہیں چاہتا۔ وہ دل کھول کر ہر کسی کو دکھا نہیں سکتی تھی، سو بہنوں کا شکوہ چپ چاپ سن کر گاڑی میں آن بیٹھی۔ بیٹی آج رہ جاتی نا میکے میں، تمہیں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں؟ دروازے پر اسے چھوڑ کر پلٹتے ہوئے عدیل نے اس کی ساس کو محبت سے کہتے سنا تو اسے بڑی بہنوں کے فتوے درست ہی لگنے لگے۔ ثنا شادی کے بعد واقعی بدل گئی ہے، اور وہ یہی سوچ سکتا تھا، کیونکہ اس نے امیر احمد کا کہا جملہ نہیں سنا تھا۔ وہیں رہ جاتی، ایسی کوئی خاص ضرورت تو نہ تھی گھر واپس آنے کی، یوں بھی آدھی رات تو گزر ہی گئی ہے۔
اس کا تھکن کے مارے برا حال تھا، مگر بہرحال اسے کپڑے تبدیل کر کے کمرے میں بے وجہ بکھری چیزوں کو ترتیب دے کر ابھی روٹھے یار کو منانا تھا، چاہے اس عمل میں آدھی رات نکلے یا پوری۔ اسے اپنی نیند کی بھرپور خواہش کو نظر انداز کرنا ہی تھا۔ ایک زمانہ تھا وہ بستر میں پڑتے ہی دنیا جہان سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھی، اور ادھوری نیند سے تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں وہ ہرگز نہ اٹھیں، اور اب حال یہ تھا کہ وہ گھنٹوں بستر میں پڑی رہتی اور سو نہ پاتی۔ دن ہوئے وہ جی بھر کر سونے کو ترس گئی تھی، آدھی آدھی رات تک جاگنا تو جیسے شغل بن گیا تھا۔ کسی رات امیر احمد کا پیار اس کی نیند پر مسلط ہو جاتا اور کسی رات اس کا غصہ اس کی نیند کو مار بھگاتا۔ آج تو چہرہ بہت کھل رہا ہے، کیا بات ہے؟ آج عدیل بھائی کی مہندی آنی تھی، چہیتے بھائی کی مہندی کا دن تھا۔ اگر وہ خوش نظر آ رہی تھی تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات بھی نہ تھی۔ وہ مہندی کے تھال پر جھکی گجرے ترتیب دے رہی تھی۔ اس وقت وہاں لاؤنج میں بہت شور ہنگامہ تھا، مگر ہر کوئی اپنی ہی بولی بول رہا تھا، اور امیر احمد بھی اپنی بولی بول گئے۔ واہ بھائی، آج تو لوگ بہت چمک رہے ہیں، امیر بھائی آپ تو آج لگتا ہے جان سے جائیں گے۔ یہ سلمان تھا، ادھر ادھر کام میں بھاگتے دوڑتے اس کی نظر ثنا پر پڑی تھی، اور اس نے ثنا سے اپنے مخصوص فری سٹائل میں بات کی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ آج اچھی لگ رہی تھی، اور یہ بات اس کے شوہر کو کہنی چاہیے تھی، اور اس نے شاید کہی بھی تھی، مگر اس کا بھی اپنا ایک سٹائل تھا۔ ثنا کو اب عادت سی ہو چلی تھی اس سٹائل کی، لیکن امیر احمد کو قطعی کسی کے سٹائل کی عادت نہ تھی، نہ ہی ان میں ایسی برداشت تھی۔ نہیں جناب، ہم ایسی ذرا ذرا سی باتوں پر جان سے نہیں جایا کرتے۔ وہ منہ پھلا کر دھم دھم کرتے لان میں مہمانوں کے لیے بچھائی گئی کرسیوں میں سے ایک کونے والی پر ٹک گئے، اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ان کا پوز کسی نک چڑھے داماد سے ذرا بھر کم نہیں تھا۔ ثنا نے بہت دیر تک دیکھا، اور بہنوں کے شوہر بھاگ بھاگ کر اس کے ابا اور بھائیوں کا ہاتھ بٹا رہے تھے، صرف اس کے صاحب تھے کہ اس کا دھیان بٹائے منہ پھیرے بیٹھے تھے۔ تمہارے شوہر تو بہت نازک مزاج نکلے بھائی۔ دوسری بار ٹکراؤ ہوا تو سلمان نے تشویش ظاہر کی تھی۔ اس نے اپنا ستاروں اور موتیوں کے کام والا دوپٹہ سلیقے سے سنبھالا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ کبھی کبھی تو اپنے شوہر کی مشکوک نظریں اسے بھی بھاری پڑتی تھیں، ان کی بہت سی باتوں کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ یہ صرف ظاہر تھا، اندر کا حال تو اسے ہی بہتر پتہ تھا۔ امیر بیٹا، آج تو اسے یہاں چھوڑ جاؤ، دیکھو اس کے تمام بہن بھائی اس کے بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جاتے جاتے امیر احمد نے اسے ساتھ چلنے کا حکم دیا تھا، حالانکہ آج تو امی کے ہاں ٹھہرنے کی وہ ان سے پہلے ہی باقاعدہ اجازت لے چکی تھی، لیکن خیر ان کے مزاج کو بے قاعدہ ہونے میں ایسی کوئی خاص دیر لگا نہ کرتی تھی۔ میں تو اسے چھوڑ دیتا، بلکہ میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، لیکن آج اصل میں امبرین بھی اپنے ماموں کے ہاں رہنے گئی ہوئی ہے، امی بالکل اکیلی ہو جائیں گی۔ انہوں نے اپنی بہن کے بارے میں سفید جھوٹ بولا، مگر وہ انہیں جھٹلا نہ سکتی تھی، سو ابا امی دادا بلکہ بچے بچے سے جیسے معذرت کرتی ہوئی اپنے گھر لوٹ آئی۔ صبح پھر آ جاؤں گی، جلدی آ جاؤں گی، سب کی تسلی کے سامان کرتی ہوئی۔ رات اس کے اعصاب بالکل شل تھے، قطعی ناقابل استعمال، لیکن شوہر صاحب کے اعصاب پر پھر سلمان کا شک سوار تھا، اور ان کے غصے کو پیار میں بدلنے کے لیے وہ پھر جدوجہد میں پڑی ہوئی تھی۔ بہرحال اب تم ان سلمان صاحب سے پہلے کی طرح فری نہ ہوا کرو۔ وہ تنبیہ نہ بھی کرتے تو اس نے کل شام ہی محتاط رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن صبح دفتر جاتے جاتے وہ چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے اسے ٹوکتے ہوئے گئے۔ ہائے میکے آنے کی کتنی خوشی ہوتی ہے نا، مجھے تو جس دن امی کے گھر آنا ہوتا ہے مارے خوشی کے پوری رات نیند نہیں آتی۔ وہ آج پہنے جانے والے جوڑے کو اہتمام سے استری کر کے کمرے کے کونے والے صوفے پر پھیلا رہی تھی، جب ثریا باجی نے بستر پر ٹکتے ہوئے آرام سے کہا، ارے میں تو ہفتہ بھر دن گنتی رہتی ہوں کہ کب جمعہ آئے اور کب ماں باپ کی شکل دیکھنے جا سکوں۔ اس کی کزن شہناز اسی بستر کے ایک طرف ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ شہناز کی بہنیں یعنی اس کے تایا کی لڑکیاں اور اس کی بہنیں سب اس کمرے میں جمع اس وقت ایک ہی موضوع میں کھوئی ہوئی تھیں۔ سچ ایک دن پہلے سے چیزیں اکٹھی کر کے بیگ میں ڈالنا شروع کر دیتی ہوں، اور اس دن تمام رات میں صاحب جلتے رہتے ہیں کہ آج تو ہمارا کوئی بھاؤ ہی نہیں پوچھا جائے گا۔ صبح اماں ابا کے گھر روانگی جو ہے ہماری بیگم صاحبہ کی کپڑوں پر استری ہو چکی تھی، وہ بھی وہیں بالآخر کنارے پر پڑی ایک کرسی پر جم گئی۔ اللہ اتنی تیاری کرتے ہیں اور یہ ایک دن کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، یوں صبح آتی ہے اور یوں شام ہو جاتی ہے۔ یہ شہناز کی چھوٹی بہن تھی، اور یہ تمام خواتین کتنے جوش اور مسرت سے اپنی بے چینی کا اظہار کر رہی تھیں۔ ایک وہ تھی جب امی کے گھر آنا ہوتا ڈر ڈر کر ان سے اجازت لیتی، آخر وقت تک گھبراتی رہتی کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے ان کی ہاں پل میں بدل جائے، حتیٰ کہ اپنا بیگ اور پرس بھی ان سے چھپ چھپ کر تیار کرتی کہ ان کے جان لیوا تبصرے اس کا دل ہی نہیں اس کی پوری ذات کو جلا دیا کرتے تھے۔ کیا بھر بھر کے لے جاتی ہو بیگ میں، کہیں ایک دن یہ گھر ہی خالی نہ کر دو۔ ان کی سوچ کی انتہا یہاں تک تھی جہاں کبھی اس کے خیال کی ابتدا بھی نہ گئی تھی۔ اکثر تو وہ اس کا بیگ ادھیڑ کر اس سے بلا جواز بحث کیا کرتے کہ فلاں چیز کو کیوں لے جا رہی ہو اور اس چیز کا کیا کام۔
وہ وضاحتیں دیتی اپنے آپ سے شرمندہ ہو جاتی، اور اپنی شادی کے چند ہی دنوں میں اپنی ذات کے لیے اس نے اتنی وضاحتیں دی تھیں جتنی تمام عمر میں اب تک کبھی نہ دی تھیں۔ ویسے ساری لڑکیاں میکے خوشی خوشی نہیں آیا کرتیں، یہ اپنی سنت تو ہفتے میں یا کبھی 15 دن میں ایک بار چند گھنٹوں کے لیے آتی ہے، وہ بھی زبردستی۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا میاں کو چھوڑنے کا، اور مجال ہے جو کبھی ایک رات کے لیے یہاں ٹھہر جائے۔ چہیتے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور اس کی راتیں اطمینان سے اپنے گھر میں گزر رہی ہیں۔ خدا کی قسم میں بھی دل رکھتی ہوں ثریا باجی، لیکن آپ کو کیا خبر۔ اس نے سوچ کر بہت بے بسی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ تو شادی کے بعد لڑکی اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے نا باجی۔ اسے اپنا بھرم تو بہرحال ہر حال میں عزیز تھا، سو اسے وضاحتوں کی ضرورت یہاں بھی پڑا کرتی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کا حق تو ختم نہیں ہو جاتا نا شادی کے بعد۔ جنہوں نے پیدا کیا، پرورش کی، ان کی محبت یوں دنوں میں تو ہوا نہیں ہو جاتی نا۔ یہ تو قطعی غیر فطری سی بات ہے۔ شہناز جی، اگر یہ باتیں آپ میرے شوہر نامدار کو سمجھا دیں تو آپ کو مانوں۔ آپ کو واسطہ نہیں پڑا نا، اس لیے آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ ہمارے معاشرے کے بے شمار مرد اسی غیر فطری بات پر مصر رہتے ہیں، اور ستم یہ کہ اسے جبر بھی نہیں سمجھتے۔ اس نے آپ سوچ کر خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ بہت سی باتیں آپ دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے، اور شادی کے بعد کسی پر بھی اپنا آپ ظاہر کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنا مذاق آپ اڑانا۔ آج اسے حقیقتاً امیر احمد پر بے حد غصہ آیا۔ کہنا تو دور کی بات، آج تو اس کے بھائی بہنوں نے باقاعدہ ان سے التجا کی تھی کہ کل شادی کا دن ہے، اسے ایک رات تو چھوڑ دیں، لیکن ان کی وہی ایک رٹ کیا تھی، اسے پتہ تھا کہ ضد تھی۔ گھر میں امی بالکل اکیلی ہیں، یہ صبح ہی صبح آ جائے گی۔ سب کے منہ لٹک گئے تھے، حتیٰ کہ امی اماں بھی مایوس ہو گئے۔ وہ کچھ نہ کر سکی، ہاں مگر اتنا ضرور کیا کہ واپسی کا سارا راستہ منہ پھلائے رہی، اور طے کر لیا کہ آج کی رات تو ضرور ان سے ناراض رہے گی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ انہوں نے اسے منانے کی پہلی کوشش کی، لیکن اس کا دل بری طرح جلا ہوا تھا۔ نہیں، جلدی گھر چلیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ آج اس نے خلاف معمول اپنے کپڑے ایک طرف پھینکے، جوتے دوسری طرف، پرس کو نہ جانے کہاں رکھ چھوڑا، اور چادر تان کر دوسری طرف رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ ثنا، تمہیں پتہ تو ہے مجھے تمہارے بغیر نیند ہی نہیں آتی۔ کبھی مجھے بھی اپنی ماں کے بغیر نیند نہیں آیا کرتی تھی، اور ان کی کیا خبر، وہ اب بھی راتوں کو تڑپ تڑپ کر میرے لیے روتی ہوں گی۔ لیکن محبت میں تو دوسروں کا احساس کرنا ہی بڑی بات ہے۔ لیکن نامعلوم یہ شوہر حضرات محبت کے معاملے میں اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب کچھ صرف سوچ کر چپ رہ جایا کرتی تھی۔ اسے اپنے شوہر کی محبت پر شک نہیں تھا، لیکن وہ محبت جو فراخ دلی کبھی نہ دکھائے، ہمیشہ تنگ ہی رہے۔ وہ ثنا، امیر جیسے لوگوں کے دلوں پر مرہم تو کیا رکھے، پتھر کی چوٹ ہی ثابت ہوتی ہے۔ پلیز ثنا، کیا تم چاہتی تھی میں ساری رات کروٹ پر کروٹ بدلتا رہتا؟ ایک اپنی فقط نیند کی خاطر آپ نے اتنے سارے لوگوں کے دل توڑ دیے۔ اس نے رخ موڑے موڑے ہی بالآخر چڑھ کر اتنا کہہ دیا۔ اچھا، تو تمہیں شوہر کی نیند کی ذرا پرواہ نہیں؟ اتنے سارے لوگوں کے دل کی فکر پڑی ہے۔ لیجئے، وہی ہمیشہ والا الٹا حساب ہو گیا۔ ناراض وہ تھی اور منہ سر لپیٹ کر اب وہ پڑے ہوئے تھے، مگر آج وہ حد سے سوا غصے میں تھی۔ اس نے انہیں نہ منانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو ہوا کیا کہ دوسرے دن وہ اس کے سامنے بلکہ اس سے متعلق تمام لوگوں کے سامنے یوں روکھے پھیکے رہے جیسے زبردستی کی جان پہچان ہو، اور وہ پیارے بھائی کی شادی کے موقع پر سارا وقت شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ ناپنے کے پیمانے میں گم رہی۔ کون مہمان آئے، کتنے لوگ ایسے ملے کہ کئی دنوں تک نظر نہ آئے تھے، کھانا کیسا بنا تھا، حتیٰ کہ بھابھی رخصت ہو کر اس کے بھائی کے آنگن میں آ گئی۔ اس کی ہر دلچسپی مر گئی تھی، اور بس اس کی توجہ شوہر کی چند انچ کی پیشانی کے بل گرنے میں بھٹکتی پھرتی کسی کے ہاتھ نہ آ سکی۔ واپسی میں آج کسی کے روکنے اور شوہر کے ٹوکنے سے پہلے ہی وہ اپنی گاڑی میں آن بیٹھی۔ بھابھی کی رخصتی میں اتنی دیر نہیں ہوئی جتنی ہماری ثنا بی بی کو رخصت ہونے میں دیر ہو گئی ہے۔ اس نے سنا تھا کسی نے اس کے پیچھے ہنس کر کہا تھا، مگر اس نے کان بند کر لیے، اور وہی اس کے تھکے ہارے اعصاب پر گھر جا کر شوہر کی ناک نہ سوار تھی۔ وہ زیادتیوں کی انتہا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کے ناراضگی میں کہے چھوٹے سے جملے پر کیسی کیسی دفعات لگ جایا کرتی تھیں۔ گھٹن کا احساس اس کے کمرے کی چار دیواری میں نہیں تھا، اس کے اپنے اندر تھا، مگر پھر بھی یہ اس کی جرأت کی انتہا تھی کہ اس نے اپنے شریک حیات سے محبت جتائی۔ آج مجھے پراٹھا بنا دینا اور انڈا بھی آملیٹ بنا کر دینا۔ صبح ان کا موڈ بحال ہو چکا تھا، اور اس گھر میں کوئی دوسری چیز ایسی نہ تھی جس کی بحالی کی ایسی پرواہ کی جاتی۔ اس کا اپنے ذہنی بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، اور اس نے شوق سے پراٹھا آملیٹ بنا کر شوہر کے حضور پیش کیا۔ تم بھی حد کرتے ہو امیر، کم سے کم کل تو اسے میکے میں رہنے کی اجازت دے دیتے۔ غضب خدا کا، بھائی کی شادی ہوئی اور تم نے 4 دن بھی اسے میکے میں نہ چھوڑا۔ وہ اپنا دکھ بھول ہی گئی تھی۔ ساس صاحبہ نے ناشتے کے دوران یاد دلا دیا، اور سسر صاحب نے بھی سر ہلا کر اگلا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ لیکن امی جان، میرا تو کل پورا ارادہ تھا اسے اس کے میکے میں چھوڑنے کا، مگر یہ خود ہی نہیں رکی۔ اسے بھوک بھی نہیں تھی اور تھکن بھی بہت تھی۔
اس لیے وہ صرف چائے پی رہی تھی اور شوہر کی بات سن کر بھی وہ اپنی چائے کی پیالی پر جھکی رہی۔ بس اس بار جو گھونٹ اس نے لیا وہ نادانستہ بڑا ہو گیا۔ حلق بری طرح جلا، مگر اس طرح تو بہت کچھ جلا کرتا تھا۔ وہ دھواں اپنے اندر جذب کر لینے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ کیوں بیٹا رک جاتی نا؟ اس کی ساس یقیناً بہت بھولی تھیں اور ان کے صاحبزادے ڈرامہ بہت اچھا کر لیتے تھے۔ بس امی شادی تو ہو گئی، پھر میں نے سوچا اب رکنے سے حاصل۔ وہ کپ خالی کر کے اٹھ گئی۔ صبح شام خود بھی بننا اوروں کو بھی بنانا عجیب بے تکی زندگی تھی۔ صاحب دفتر روانہ ہو گئے اور وہ اپنی زندگی کے بے تکے پن پر جھنجھلاتی رہ گئی۔ شام کو ولیمے میں جانے کے لیے اس نے بہت مشکلوں سے اپنے شوق کو بیدار کیا۔ وہ اپنے حساب سے پورا 1 گھنٹہ لیٹ تیار ہوئی تھی، لیکن شوہر صاحب کا نزول ابھی تک ہوا نہیں تھا۔ جانے کہاں رہ گئے؟ گھر کے لوگ اب بالکل مہمانوں کی طرح جاتے بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ روحانسی ہو کر اپنی ساس کے پاس جا بیٹھی۔ او ہو، بہت جلدی ہے جانے کی، کب سے تیار ہوئی بیٹھی ہو؟ بالآخر ان کی آمد ہوئی تھی اور گاڑی کی چابی ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے انہوں نے صاف طنز کیا تھا، تو کیا جلدی نہیں ہوگی؟ بھائی کے ولیمے میں کیا مہمان بن کر جائے گی؟ 10 تو بج گئے ہیں، آخر کہاں رہ گئے تھے؟ آج تو امی جان کا پارا بھی بری طرح چڑھا ہوا تھا۔ اچھا آج ولیمے میں جانا ہے، مگر تم نے تو مجھے صبح یاد نہیں دلایا تھا۔ ماں کے سامنے تو وہ کچھ بولے بغیر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئے تھے، لیکن پیچھے آتی ثنا کو کمرے کے دروازے پر پھر چڑھایا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے لیے پہلے سے بندوبست کیے ہوئے کپڑوں کو پھر چیک کر رہی تھی۔ آپ جلدی سے نہا لیں، میں اتنی دیر میں چائے لاتی ہوں، صبر تو کرو 5 منٹ، ابھی تو تھکا ہارا آیا ہوں۔ وہ اطمینان سے ٹانگیں پھیلا کر بستر پر دراز ہو گئے۔ بہت کمال کی چیز ہے یہ صبر بھی۔ اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور کمرے سے جانے لگی۔ ارے چند لمحے میرے پاس آ کر بیٹھو تو صحیح، 2-4 میٹھی باتیں ہی کر لو، کہاں بھاگی بھاگی پھر رہی ہو؟ یہ حد سے سوا تھا۔ وہ اس صورتحال میں چپ تو رہ سکتی تھی، لیکن میٹھی باتیں ہرگز نہ کر سکتی تھی۔ گھڑی نے اس وقت 10 کا میوزک بجایا اور اس کی نظر اتفاقیہ طور پر گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے اب زیادہ گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اچھا ہے تم زبان سے نہ بولو تو نگاہوں سے طنز کر لیتی ہو، اور یہ گھڑی بھی تمہاری ہی لائی ہوئی ہے نا، اسی لیے میرے سر پر برس رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہی ہے کہ ہر مہذب آدمی کی اصلیت صرف اس کے بیڈ روم کی دیواروں میں دفن ہوتی ہے۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر باتھ روم میں گھسے تھے اور نہا کر تیار ہونے کے دوران اسے جی بھر کر تنگ کیا تھا۔ شلوار کرتا نہیں پہنوں گا، پینٹ شرٹ استری کر دو۔ اس نے ہم رنگ ٹائی اور موزے تک تیار کر کے رکھ دیے۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوبارہ گرم کر کے لاؤ۔ ساری بھاگ دوڑ میں وہ خود جس اہتمام سے تیار ہوئی تھی سب پسینے میں بہہ چکا تھا۔ میرا پرفیوم کہاں غائب ہو گیا؟ ڈریسنگ ٹیبل پر اور درجنوں پرفیوم رکھے ہوئے تھے، مگر انہیں وہی چاہیے تھا جو سامنے نہیں تھا۔ اس نے درازیں چھانی، الماری دیکھی اور برآمد کہاں ہوا باتھ روم کی چھوٹی سی شیشے کی الماری سے، اور پرفیوم وہاں تک پہنچانا انہی کا کام تھا، مگر اس نے کچھ بھی جتائے بغیر بوتل ان کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ مجھے کیا دے رہی ہو؟ خود ہی چھڑک دو۔ اس نازک وقت میں وہ پیار کے ایسے مظاہرے کا ذرا برابر دل نہ رکھتی تھی، مگر اب دل کا معاملہ شاید اس کی زندگی کے نصاب سے نکل چکا تھا۔ یہ تم نے لپسٹک کیسی لگائی ہے؟ کوئی اور شیڈ لگاؤ بھائی، یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ آخر پرفیوم کی برسات کے دوران ان کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ گھڑی کی 10:30 کی ٹن ٹن اس نے اس وقت صاف سنی تھی۔ نظر اٹھانے سے خود کو باز رکھا تھا، ہاں البتہ اب تک دماغ بری طرح تپ چکا تھا۔ میری فکر چھوڑیں، آپ خود اچھی طرح سے تیار ہو جائیں۔ باوجود اتنے ضبط کے کوئی بات اس کے منہ سے نکل ہی جاتی تھی، کیونکہ آخرکار تو وہ انسان ہی تھی۔ سوچ لو اگر تمہاری فکر چھوڑ دی تو تم خود ہی سر پکڑ کر رو گی، اس سے سوا رونا کیا ہوگا؟ اس نے جل کر سوچا اور لپسٹک درست کرنے لگی۔ جیسا بھی نپٹا، بہرحال بھائی کی شادی کا سلسلہ نپٹ ہی گیا۔ اس کا دل چاہا وہ چند دنوں کے لیے بیمار ہو کر بستر پر پڑ جائے۔ اس کا جسم اور اعصاب دونوں بری طرح تھک گئے تھے، لیکن اس کا جسم اور اعصاب کمبخت دونوں ہی مضبوط بھی بہت تھے۔ اسے کچھ بھی نہ ہوا اور وہ بے دلی سے روزمرہ کے کام کاج نپٹاتی چلی گئی، اور 4-6 دن گزرے تو اس کا دل بھی ٹھکانے پر آ گیا۔ دراصل حضرت انسان کو اللہ میاں نے بہت ہی ڈھیٹ مخلوق بھی بنایا ہے۔ ان کے ماموں زاد بھائی کی شادی کا سلسلہ نکل آیا، جن کی فیملی اسلام آباد میں رہتی تھی۔ ہر روز فون پر فون آ رہے تھے کہ آخر یہ لوگ کب پہنچیں گے شادی کے لیے۔ میرا خیال ہے تم دونوں 1-2 دن میں روانہ ہو جاؤ، میں تمہاری امی اور شمع کو لے کر شادی سے اگلے دن پہنچ جاؤں گا۔ کیا ضروری ہے ابا جان، سب ساتھ ہی چلیں گے؟ انہوں نے بیزاری سے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے کہا۔ اس کی نند کے فائنل ایئر کے امتحان ہو رہے تھے اور ابھی 2 پرچے باقی تھے۔ تمہیں تو بھری دنیا میں کوئی چیز ضروری ہی نہیں لگتی، دیکھ نہیں رہے تمہارے ماموں روزانہ فون کیے جا رہے ہیں، اور پھر اچھا ہے نا تم ثنا کے ساتھ تھوڑے دن رہ لینا، کچھ تفریح بھی ہو جائے گی۔ ایک تو موضوع شاید ان کا پسندیدہ نہیں تھا، پھر ٹی وی کا کوئی چینل انہیں مزہ نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے چڑھ کر آف کا بٹن دبا دیا اور ریموٹ کو درمیان میں دھری میز پر ڈال دیا۔ ارے امی، یہ بھی کوئی موسم ہے تفریح کا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس پروگرام میں ایسی کیا برائی تھی جو انہیں اس قدر گراں گزر رہی تھی۔
تفریح کے لیے موسم نہیں موڈ ہونا چاہیے۔ ہاں تو بس سمجھ لیں کہ میرا موڈ نہیں ہے ابا جان۔ مزید کسی وضاحت کی اسے خواہش نہیں تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج سے اٹھ کر جانے لگی۔ حالانکہ سب بڑوں کے درمیان سے یوں اٹھ کر جانا معیوب سا لگ رہا تھا، لیکن اس کا اپنا بھی تو کوئی موڈ تھا، گو کہ وہ مزاج کی ایسی تابع بھی نہ رہتی تھی، مگر اثر تو انسانوں پر ہوا ہی کرتا ہے، اور وہ ایسے بدمزہ اثر ظاہری بہت جلدی مٹا بھی دیا کرتی تھی۔ بیٹا ایک کپ چائے لیتی آنا۔ جی ابا جان۔ سسر صاحب نے اسے تھوڑی بہت خف سے بچا لیا تھا، یعنی وہ بدمزہ اثر سے نکل کر دوبارہ یہاں آ کر بیٹھ سکتی ہے۔ امی پلیز آپ مجھے مجبور نہ کریں، آپ جانتی ہیں کہ مجھے آپ کے بھائی کی اولاد کا مزاج کوئی زیادہ پسند نہیں، میں اتنے دن ثنا کو لے کر وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ چائے لے کر پلٹی تھی اور ابھی تک اس کے قدم اندر نہیں پڑے تھے، تو ہوٹل میں رہ لینا۔ ان کی امی نے فوراً رائے دی، بس ٹھیک ہے، میں آج ہی ٹکٹوں کا معاملہ نپٹاتا ہوں، تم لوگ روانگی کی تیاری کرو۔ بس یہ طے ہو گیا کہ تم لوگ کچھ دن ہوٹل میں اپنی مرضی سے گزار لینا، پھر جس طرح سہولت ہو اپنے ماموں کے گھر چلے جانا۔ ابا جان نے فائنل پروگرام رد و بدل کی کسی گنجائش کے بغیر ترتیب دے لیا، اور انہیں چائے دیتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ان کے حتمی انداز پر امیر بھی سر جھکا کر خاموش رہنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ ابا جان کو بھی بہت شوق ہے اسے خواہ مخواہ میں سر چڑھانے کا، اتنی عمر ہو گئی انہیں، یہی انداز انہیں کہ عورتوں کو اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سائڈ ٹیبل پر رکھی فائلوں میں سر گھسیڑے وہ صاف آواز میں بڑبڑا رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے جانے کی تیاری سے لے کر جہاز کے سفر تک ہر کام عدم دلچسپی سے کیا، مگر اس نے دیکھا کہ اس کی عدم دلچسپی کا اس کے شوہر پر ایسا خاص اثر بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنی بھاگ دوڑ میں مصروف ڈھنگ سے اس کا حال بھی نہ پوچھتے تھے، اور اب بھی جہاز میں بیٹھے کسی میگزین میں سر ڈالے مگن ہی تھے۔ اس کے پاس بھی بہت سے رسالے تھے، اور ان میں سے اپنا پسندیدہ ترین رسالہ بھی اس وقت نہ اس کے دل پر کوئی اچھا اثر چھوڑ رہا تھا، نہ دماغ کو فریش کر رہا تھا۔ سارا سفر ضرورت کے سوا ان دونوں کے درمیان کوئی دوسری بات نہ ہوئی۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک کے راستے میں انہوں نے فیصلہ سنایا، ماموں جان کے ہاں 2-4 دن کے بعد جائیں گے، ابھی سے انہیں اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی کیا کبھی بھی اطلاع نہ دیں، ماموں آپ کے ہیں یا میرے؟ اس نے چڑھ کر بیزاری سے سوچا، لیکن امی جان نے تو کراچی سے ہمارے آنے کی اطلاع بھیج دی ہوگی، ہمیں کم سے کم ملنے تو جانا چاہیے، ورنہ انہیں پریشانی ہوگی۔ ہوٹل پہنچ کر باوجود غصے کے اسے اپنے فرض کے طور پر انہیں یہ بات سمجھانی چاہیے۔ ایک تو امی جان بھی کوئی بات نہیں سنتی ہیں، مجھے رشتہ داروں کے ہاں حاضری دینا اور رشتہ داری نبھانا سخت زہر لگتا ہے۔ انہوں نے ٹائی ایک طرف اور شرٹ دوسری طرف اچھالتے ہوئے برا سا منہ بنایا، اور مجھے پتا ہے پھر یہ ماموں جان جان کو آ جائیں گے کہ ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہو، اور فوراً سامان لے کر گھر آ جاؤ وغیرہ۔ وہ سوچنے لگی کہ اس سے تو بہتر تھا وہ کراچی میں ٹھہرے رہتے، اگر اسی طرح ایک دوسرے سے بیزار رہنا تھا، وہاں کم از کم اپنے شہر میں دوسرے اپنے لوگوں کا آسرا تو رہتا ہے۔ اچھا فی الحال ابھی تو سو جاؤ، اٹھ کر اس مسئلے پر سر کھپائیں گے۔ ہینڈ بیگ سے سفید کرتا شلوار نکال کر باتھ روم میں جاتے ہوئے انہوں نے اسی لہجے میں کہا۔ ان کے مزاج کی سختی بحال ہی نہ ہو رہی تھی، اور اس کی یقیناً کوئی وجہ ضرور تھی، کیونکہ ان پر طاری برا سے برا موڈ بھی 24 گھنٹے سے زیادہ قائم رہا نہیں کرتا تھا، شاید اس لیے بھی کہ وہ خود ان کے بگڑے مزاج کو قائم نہ رہنے دیا کرتی تھی، اور اس بار ان کی نظر اندازی کی کیفیت پر جیسے آنکھ کان بند کر لیے تھے، لیکن وہ صرف اسے ہی نظر انداز نہ کر رہے تھے بلکہ کہیں الجھے ہوئے بھی تھے۔ کوئی کتنا ہی کیوں نہ کہے ہمیں ماموں جان کے ہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ دوپہر کو ہوٹل میں کھانا کھا کر وہ لوگ باہر نکلے تو انہوں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر اسے سختی سے تنبیہ کی، اور اس وقت اسے پتہ چلا کہ وہ ان کے ماموں کے ہاں جا رہے ہیں۔ اس نے ان کی بات کے جواب میں آہستہ سے سر ہلا کر شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ نیا شہر اور نئے راستے تھے، وہ اس سے پہلے کبھی شہر میں نہ آئی تھی، اور جیسی اس شہر کے حسن اور سکون کی تعریف سنی تھی، دیکھ کر اس چیز کو بہترین طریقے سے محسوس کرنے لگی۔ ارے یہ ہے امیر کی دلہن، اور صنم بھابی کیسی ہیں آپ؟ اچھا تو یہ ہے صنم بھابی، بھائی بہت خوب۔ تمام چہرے اس کے لیے اجنبی تھے، مگر اس کو دیکھ کر اور پہچان کر نہ جانے کیوں بہت جوش میں آ گئے تھے۔ ارے اس بچی کو سانس تو لینے دو۔ اسے پتہ چلا کہ سب سے پہلے اس کی پرواہ کرنے والی خاتون ماموں جان کی تھیں، تو ہم نے کون سا ان کا سانس روکا ہوا ہے نانی جان، اور ویسے بھی ہمارے شہر کی فضا تو بہت کھلی ہے، یہ یقیناً ماموں جان کی کوئی صاحبزادی تھیں۔ اس نے غور کیا کہ یہ محترمہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ باریکی سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن اس طرح کے سوائے اس کے کسی اور کو ان کا انداز محسوس نہ ہوا۔ ہاں تو امیر صاحب، رقیب تو آپ نے اچھا ڈھونڈا ہے، ایسا کہ ہم انہیں روسیہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نظر اٹھا کر اس نے دیکھا، وہ اس کے شوہر کے قریب جا کر آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ اس جملے پر غور کرنے کا اسے اس وقت موقع نہ ملا۔ ہم تو صبح سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، فون پر بھی بھابی نے بتایا تو یہی تھا کہ تم لوگ صبح پہنچو گے۔ ممانی جان نے انہیں اپنے قریب بٹھا کر پیار سے پوچھا، بیٹا ارشد، بھائی بھابھی کا سامان اوپر رکھوا دو۔ ماموں جان نے کسی کو ہدایت دی۔
सामान तो इनके साथ कोई नहीं है डैडी। क्या मतलब है अमीर बेटा? वो चुपचाप इस सिलसिले से नजर चुराती मामू जान की सास के पास बैठी उनसे बातें करने में मसरूफ हो गई थी। वो इसकी जरूरत का पहला काम यानी सबका तारुफ उससे करवा रही थी। बस मामू जान, सना की मर्जी नहीं है, हम लोग जरा पिंडी वगैरह घूमने का प्रोग्राम रख रहे हैं। उन्होंने साफ इस पर इल्जाम रखा था। वो हैरानी से बातें छोड़कर इन्हें देखने लगी थी, लेकिन देखकर कुड़ने से हासिल क्या होना था। वो कभी उनसे इस तरह 20 लोगों में बैठकर इख्तलाफ नहीं कर सकती थी। देख लो, जैसे तुम लोगों की मर्जी। वैसे घर के होते हुए होटल में रहना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं। उसने देखा मामू जान की प्यार भरी नजरें उसकी तरफ से फिर सी गई थीं। कभी कभी लोग कितनी जल्दी हमसे मायूस हो जाते हैं और हम अपनी सफाई भी नहीं दे सकते। आप बेफिक्र रहें, हम कुछ दिनों तक आपके पास आ जाएंगे और शादी में भरपूर तरीके से शरीक होंगे। उनके तसल्ली दिलासे से कतई नज़र अब तमाम लोगों का जोश यकदम ठंडा पड़ गया था। मवानी जान चाय के बहाने उठ गई और मामू जान टीवी को जैसे ज़्यादा अहम जानते हुए 5 मिनट उधर और 1 मिनट आए हुए मेहमानों पर नज़र डाल रहे थे। नामालूम औरतें हुस्न सलूक के मामले में इतनी हसास क्यों होती हैं और मर्द ऐसे बेनियाज क्यों? वो हर एक का रवैया देखते हुए सोच रही थी। वापसी में रात हो गई थी। इनकी बेमुरवती के बावजूद मामू जान ने बगैर खाना खिलाए इन्हें जाने न दिया था और इन सारे हालात पर उसका मूड यकसर ख़राब हो चुका था। देखो ना यार, तुम अभी इन लोगों को जानती नहीं हो। हम इतने दिन वहाँ ठहर नहीं सकते थे और फिर मैं अपनी तरफ से लाख बहाने करता। मामू जान मानने वाले ना थे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम ले दिया। उसे मुसलसल चुप देखकर उन्होंने वजाहत की, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा मामू जान के यहाँ रहना? अगर तुम कहो तो सुबह वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बिस्तर के किनारे पर टिक कर इन्होंने अच्छी तरह उसे देखना शुरू कर दिया था। नहीं, मैंने कब कहा कि वहाँ रहना है? वो बालों को ब्रश करते हुए अच्छी खासी झुंझलाई हुई थी और रात खामोशी और तन्हाई में ये मुमकिन ही ना था कि उसके चेहरे की बेजारी उसके शोर को नजर ना आती। तो फिर मुसलसल इतना मुंह क्यों फुलाया हुआ है? हम अपने शहर से इतना दूर यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं, ना कि इतनी छोटी छोटी बातों पर उलझने के लिए। ब्रश को ड्रेसिंग टेबल पर रख कर उसने मुस्कुराते हुए अपनी तमाम तर बेजारी और झंझलाहट को पसे पुश डाल दिया। ये ठीक ही था कि एक दूसरे से उलझ कर वो दोनों सिर्फ अपना सफ़र बर्बाद ही कर सकते थे। फ़ौरन तैयार हो जाओ, आज नाश्ता करके हम पिंडी चलते हैं, पूरा दिन वहाँ घूमेंगे। वो वाकई फ़ौरन तैयार हो गई। वेरी स्मार्ट, तुम सचमुच हर लिबास में ज़बरदस्त लगती हो। जब उनका मूड लेवल पर आ गया था तो उसने भी हर शिकायत और शिकवे को नज़रअंदाज कर दिया। रास्ता भर बहुत तवज्जो से वो उसे हर जगह के बारे में बताते रहे। यहाँ तस्वीरें बनवाते हैं। पिंडी के पब्लिक पार्क में इतना सुकून था कि वो दोनों कितनी देर तक मज़े से पार्क को अपनी जागीर समझते हुए इत्मीनान से टहलते रहे। काम के दिनों में दिन के 12 बजे बस उन जैसे मन चले ही पार्क में नज़र आ रहे थे। तस्वीर बनवाने के लिए भी इन्हें किसी शख्स को ढूंढने के लिए लंबा रास्ता चलना पड़ा। इस लड़के को कहीं तस्वीर बना देगा। क्यों, ये लड़का तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है क्या? किताबों में सर दिए वो फारे के अतराफ बने दायरे पर पांव चढ़ाए बैठा पढ़ने में मगन था। फर्स्ट ईयर या ज़्यादा से ज़्यादा इंटर का तालिब इल्म होगा। वो इनकी बात पर चढ़कर रह गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आओ इसे कहते हैं। नहीं, अब मुझे तस्वीर नहीं बनवानी। वो मुड़कर वहाँ से जाने लगी। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो हमारी एक तस्वीर बना दें। इन्होंने इसकी नाराज़गी की कतई परवाह न करते हुए उस लड़के को कैमरा पकड़ा दिया। आओ भाई, किस तरह खड़े होना है? उसका खून खोल कर रह गया। जब मैंने आपसे कहा कि मुझे इस लड़के से तस्वीर नहीं बनवानी, फिर उनके पास जाकर वो धीरे से चिल्लाई, अरे जल्दी आओ ना, इसने कैमरा रेडी कर लिया है। उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही उसे बुलाते हुए वो फवारे के आगे अपनी पसंद के जाविये पर खड़े हो गए। उसका दिल चाहा वो पाँव पटक कर वहाँ से चल दे, लेकिन ये कमबख्त भरम कदम कदम पर रास्ता रोक लेता है। औरत के इख्तियारात कितने महदूद होते हैं, हत्ता कि वो अपने मिजाज पर भी इख्तियार नहीं रख सकती। अच्छा लड़का है ना, बहुत स्मार्ट। चलते चलते उसने चाहा कि वो ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारे और उसे फाड़ कर रख दे। कहो तो इससे दूसरी तस्वीर भी बनवा लें। क्या हो गया है आपको? क्यों मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? आपके ख्याल में आपकी बीवी इतनी गई गुजरी है कि रात चलते लड़कों को यूं देखने लगे? ज़मीन तो ना फाड़ सकी, वो खुद फट पड़ी। भाई क्या किया जाए, आजकल दौर ही ऐसा है। आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, जैसे मर्दों का तो बहुत भरोसा है। मैं आजकल की लड़की नहीं, आपकी बीवी हूँ। हद हो गई बेतबारी की। मारे सदमे के वो ढंग से बोल भी ना पा रही थी। अच्छा अच्छा, बस अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करो, लोग देखने लगेंगे। इन्हें हरगिज़ अपनी कही बात पर शर्मिंदगी ना थी। वो चुप होकर रह गई। होटल में खाना खाते हुए वो फिर हंस हंस कर उससे बातें कर रहे थे। वह एहसास की इंतहा से जब जब पलट कर आती उसकी पूरी ज़ात ज़ख्मी होकर रह जाती। और अमीर अहमद एक ऐसा शख्स था जिसे इस बात की परवाह ही ना थी कि किसी का एहसास मर कर बार बार जिंदा नहीं हुआ करता। जिस दिन मामू के घर मेहंदी थी, वो सुबह से उसे फिर पिंडी ले गए थे कि वहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे।
حالانکہ اس نے اعتراض بھی کیا کہ واپسی میں دیر ہو گئی تو ماموں جان ناحق خفا ہوں گے۔ ارے کوئی دیر نہیں ہوگی، اور اچھا ہے نا، ہم مشرف کے لیے بھی کوئی تحفہ لے لیں گے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، تیار ہو کر کھڑی ہو گئی۔ شام کو آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ وہ لوگ پنڈی سے واپس آئے، اسی میں مغرب ہو گئی، اور پھر تھکن سے یہ حال تھا کہ دونوں کمرے میں چند منٹ لیٹنے کے بہانے بستر پر پڑے اور نیند میں ایسے گم ہوئے کہ پڑے ہی رہ گئے۔ اور جب وہ لوگ ماموں جان کے ہاں پہنچے تو نہ صرف تمام مہمان پہنچ چکے تھے بلکہ مشرف کے سسرال سے مہندی بھی آ چکی تھی۔ ماموں جان نے تو ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، لیکن موانی جان باقاعدہ ناراض ہو گئیں، اور اسے لگا کہ اس کے شوہر نے اس ناراضگی کی کوئی خاص پرواہ بھی نہ کی۔ وہ بھی ایک طرف کونے میں مہمانوں کی طرح بیٹھ رہی کہ اسے بھی ہلکان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر اس نے دیکھا کہ اس بدمزگی کے باوجود تھوڑی دیر میں سارے لوگ امیر صاحب پر تو واری فدا ہو رہے تھے، ہاں اسے تو جیسے جاننے کی زحمت بھی نہ کر رہے تھے۔ پردیس میں ایسا بے قدر اسے اس کے شوہر نہیں کیا تھا۔ بھئی میں تو سچی بات کہوں گا، خوبصورت بیوی کو لے کر یوں ایسے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرنا جن کے جوان لڑکے ہوں، حماقت ہی ہے۔ طرح طرح کے فسانے بن جاتے ہیں۔ رات کو امیر احمد بستر میں پڑ کر دھیرے دھیرے اپنے سنہری خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور وہ بے حس پڑی سن رہی تھی۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ آپ کی بیوی یا آپ کے رشتہ دار اتنے بھی قابل بھروسہ نہ تھے جتنے آپ کے لیے یہ اجنبی شہر کے انجان ہوٹل والے تھے۔ دراصل 2-4 دفعہ ماموں جان کے ہاں جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ ان کی بڑی صاحبزادی سے کبھی امیر کے رشتے کی بات چلی تھی جو کسی وجہ سے ختم ہو گئی، اور اس کا خیال تھا کہ امیر اسی وجہ سے ان لوگوں سے کتراتے ہیں۔ آج معلوم ہوا کہ یہ محض اس کی خوش فہمی تھی، ورنہ شوہر صاحب کترانا تو دور، دراصل اسے بچانا چاہتے تھے اپنے رشتہ داروں سے، بلکہ شاید دنیا کے تمام لوگوں سے۔ عورتیں بھروسہ کرنے والی مخلوق ہوتی ہی نہیں ہیں۔ وفا ایسی خوبی ہے جو فی زمانہ عورتوں میں متروک ہے۔ بیوی پر تو ایسی شیر کی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ساری عمر ڈری رہے۔ اس نے کریڈٹ کے طور پر ایسے کئی جملے اپنے شوہر سے کئی بار سنے تھے، اور اسی طرح آدھی راتوں تک جا کر ان جملوں سے بے وجہ الجھتی رہی تھی، مگر شاید زندگی انہی جملوں کے زیر اثر گزرنی تھی۔ شروع میں تو ایسی باتوں پر اس کا ڈوب مرنے کو جی چاہا تھا، پھر روز سن کر گھنٹوں کوڑا کرتی تھی، اور آخر یہ ہوا کہ بے حسی رہ گئی۔ دو لوگ جنہوں نے زندگی کا سفر ساتھ گزارنے کا عہد کیا، ساتھ جینا اور ساتھ مرنا، وہ زندگی کے کہیں 5 کہیں 20 سال بعد بس ایک دوسرے کے احساسات سے جیسے عاری تھے۔ بے حسی کی انتہا کو پہنچے ہوئے 20ویں صدی کی آخری دہائی کے لوگ ایک دوسرے کے کام سے کام رکھتے ہوئے۔ امیر احمد اب بھی محبت میں دیوانہ ہوتا تو ثنا امیر کے دل کی دھڑکن میں دور دور تک کہیں کوئی صدا نہ ابھرتی، بس وہ ظاہری مسکراتی زندگی نبھاتی رہتی۔ وہ اب بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے امیر احمد کے دربار میں یوں ہی بے عزت ہوتی، اب بھی اکثر رویا بھی کرتی تھی، مگر اب وہ اور باتوں پر روتی، اپنے بچوں کی تکلیفوں پر، اپنی اولاد کی ایسی خواہشوں پر جو پوری نہ ہو پاتی، اور اپنی ایک لڑکی اور 2 لڑکوں کے سکھ اور اچھی قسمت کی دعائیں مانگتے ہوئے اپنے رب کے حضور وہ ایک ماں رہ گئی تھی۔ بیوی کو امیر احمد نے بے اعتباری کا ایسا زہر سنگھایا تھا جس نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ کوئی احساس نہیں، بس ہر سوال کا یوں جواب کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی خاموش ہو کر کچھ نہ کہہ سکے۔ دونوں بیٹوں کی محبت اپنی جگہ، لیکن امیر احمد کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار تھا، اور نہ معلوم کیوں امیر احمد جیسے مردوں کو اپنی بیٹیوں سے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے۔ بیٹی کو ہر طرح سے سکھ دیا، محبت دی، اور حد سے زیادہ اعتبار بھی دیا۔ فہنا امیر نے اپنے شوق کے مطابق تعلیم حاصل کی، جس قدر خواہش تھی اتنے ہنر سیکھے، بے شمار دوست بنائے، اور مکمل خوبیوں کے مالک ایک بہترین لڑکی ثابت ہوئی، نہ صرف اسکول، کالج اور دوستوں میں بلکہ خاندان بھر میں۔ اور امیر احمد جیسے آدمی نے اب بھی کبھی نہ سوچا کہ وہ جس کسی شخصیت پر اپنی ذات کا اتنا اعتماد لوٹاتے وہ ایسی ہی بھرپور نکلتی۔ جب ان کے عزیز دوست نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی صاحبزادی کا رشتہ مانگا، انہوں نے سب سے پہلے ثنا کو بھرپور ہدایت کی کہ رینا کی مرضی اچھی طرح معلوم کر لے، اور ثنا کا تو انہیں ازلی بھروسہ نہیں تھا، سو اپنی تسلی کے لیے خود بھی اپنی بیٹی کی رضامندی لی۔ جب اس نے گردن ہلا کر اقرار کر لیا تو انہیں سکون حاصل ہوا۔ دیکھو بیٹا، ہماری ایک ہی بچی ہے اور ہم نے اسے بہت محبت سے پالا ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ رخصتی کے وقت داماد کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر امیر احمد نے اسے جو ہدایت کی، کسی کی بیٹی کے لیے انہوں نے خود اس پر کبھی عمل نہ کیا تھا۔ پھر وہ بہت اطمینان سے گہری نیند سو گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ حسیب بہت اچھا لڑکا ہے، اور اپنی اکلوتی لڑکی پر تو انہیں مکمل اعتماد تھا۔ نیند تو ثنا کو نہ آ رہی تھی، اور بے فکری کی نیند تو ایک زمانے سے اس کے لیے خواب ہو گئی تھی، اور یوں بھی بیٹی رخصت کر کے مائیں تو بے نام خرچوں میں گری رہتی ہیں، نیند کا مزہ بھی گواہی دیا کرتی ہیں۔ بیٹا، رینا کا خیال رکھنا، اب تو بالکل تمہارے حوالے کر رہے ہیں، مگر دھیان میں رکھنا کہ ہمارا دل اسی میں اٹکا رہے گا۔ حسیب کی جاب سعودی عرب میں تھی، اور کراچی ایئرپورٹ پر ان دونوں کو وداع کرتے ہوئے
امیر احمد نے پھر داماد کو وہی ہدایت کی۔ اس نے محبت سے سر ہلا کر انہیں پھر بے حد مطمئن کر دیا۔ وہ جو ایک زمانہ تھا سو تو گزر گیا، اب جو زمانہ ہے وہ ہمیں ماضی کا بھید تو ہرگز نہ بتائے گا۔ ثنا امیر کو سالوں بعد ایک بار پھر تنہائی کے جان لیوا عذاب نے گھیر لیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیٹیاں سچ مچ خدا کی وہ رحمت ہیں جو اگر دور ہو جائیں تو احساس زیاں کا عجیب چکر ماں باپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ بات بھی یہ تھی کہ وہ اولاد کی محبت میں اپنے بے شمار آزار بھول گئی تھی، لیکن ایک بیٹی کیا دور ہوئی تھی، لگ رہا تھا بہت کچھ جو زندگی میں تھا ہاتھ سے نکل گیا ہے، جانے پھر کب مٹھی میں آئے۔ اب تم ایسا کرو، ایک بہو لے آؤ، گھر کو زیادہ ہی سونا سونا ہو گیا ہے۔ امیر احمد کے قلب میں کہیں اطمینان نے گھر کیا ہوا تھا بیٹی کی طرف سے، اس لیے وہ ضرور نعم البدل سے بہل جانے والا تھا، مگر ثنا کو جانے کس قسم کی بے چینی تھی۔ پھر بھی اس نے اس خیال سے اتفاق کیا، ہاں بہو کے آ جانے سے یقیناً رونق ہو جائے گی۔ بہرحال یہی قدرت کا قانون تھا، اسے اپنے دل کو بھی اور طرف لگانا تھا۔ اپنا ظہیر بھی اب اچھی خاصی جاب کرنے لگا ہے، بس تم جلدی سے کوئی اچھی لڑکی تلاش کرو۔ اور اس نے واقعی بہت جلدی کی۔ کچھ اس کی قسمت اچھی تھی، کچھ ساس اور نندوں نے بھی بہت ساتھ دیا، اسے بہت آسانی سے سائرہ جیسی گھریلو اور خوبصورت لڑکی مل گئی۔ دونوں میاں بیوی نے سب سے پہلے بیٹی کو اطلاع پہنچائی، اسے بہت اصرار سے منگنی کے لیے آنے کی دعوت دی، لیکن وہ گھر بار چھوڑ کر دوڑی دوڑی آ نہ سکتی تھی۔ اس کی بات فون پر سن کر وہ دونوں قائل ہو گئے، امی ابھی تو حسیب کو چھٹی ملنا مشکل ہے، آپ ایسا کریں منگنی کی رسم ادا کر لیں، ہم انشاءاللہ شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ منگنی کی دعوت کا اہتمام لازمی تھا، سو انہوں نے کیا۔ گھر میں مہمانوں کی فوج تھی اور ہنگامے کی انتہا۔ جب ڈاک سے ثنا کو بیٹی کا خط ملا تھا، وہ بھاگی ہوئی کمرے میں گئی کہ کم سے کم بیٹی کا مبارک سلامت کا خط ہی دل کی تسلی کا باعث ہوگا۔ اس کی یاد میں اسے بھری محفل بھی اچھی نہ لگ رہی تھی، لیکن خط کے مخاطب وہ تھی نہ امیر احمد۔ اسے خط نہ پڑھنا چاہیے تھا، مگر اس نے پڑھ لیا۔ ڈیئر اسما، تم کہتی ہو دوست کہ تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے علاوہ ٹائم کے، اور مجھے کیا لگتا پتہ ہے؟ مجھے لگتا ہے میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے علاوہ اعتبار کے۔ ہاں دوست، میں نے اتنی بار اعتبار کی مار کھائی ہے کہ اب تک مجھے ڈٹائی کی انتہائی ڈگری سے بھی آگے بالکل پتھر ہو جانا چاہیے، لیکن میرا اندر اب بھی چھپ چھپ کر روتا ہے، دل میں کہیں دور اب بھی اپنی بے بسی کا ماتم جاری رہتا ہے۔ کیسا لگتا ہے نا جب کوئی آپ کے خلوص پر شک کرے، آپ کی نیتوں پر الزام دھرے۔ بھروسہ دنیا کی کتنی انمول شے ہے، اس کا اندازہ شاید اس بھری دنیا میں مجھ سے زیادہ کسی کو نہ ہوگا۔ اگر میں اپنے غصے کو اختیار میں کرنے کی کوشش کر بھی رہی ہوں تو یہ اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے ایسا کرنے کو کہتا ہے اور بہت محبت سے کہتا ہے، اور ایسے میں 10,000 محبت کرنے والے مجھ سے کچھ کہتے رہیں، میں قطعی اپنی فطرت نہ بدلوں کہ محبت کے ساتھ مجھے اعتبار نہ ملے تو میں ایسی محبت کے لیے کچھ بھی کیوں کروں، لیکن اپنے غصے پر اختیار میں صرف اور صرف اس لیے چاہتی ہوں کہ بس مجھے اب اظہار کے اس راستے کو بھی چھوڑ ہی دینا ہے، بس مجھے اپنے اندر اور باہر کو جدا کر دینا ہے، مجھے اپنی تپش، اپنی بھڑاس اور اپنی بے چینی اور چڑ کو بالآخر اپنی ذات میں دفن کرنا سیکھ لینا ہے کہ یہی میری قسمت ہے، یہی میری حقیقت اور یہی میری ضرورت ہے۔ کتنا اچھا لطیفہ ہے نا، کوئی بھی سنے تو ہنسے کہ ہے ایک شخص جو میری محبت میں مرنے کو تیار تو ہے اور شاید مجھ سے بچھڑ کر زندہ بھی نہ رہے، مگر وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا، مجھ سے عشق بھی کرتا ہے اور مجھے کو ناقابل اعتبار بھی ٹھہراتا ہے۔ اس سے آگے وہ آنسوؤں کی دھن میں کچھ پڑھ نہ سکی۔ لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا، ڈاک امیر احمد کے نام کی ہی تھی، مگر رینا یقیناً خط پوسٹ کرتے ہوئے گڑبڑ کر چکی تھی کہ درینہ دوست کو لکھا جانے والا خط باپ کے پتے پر روانہ کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر لان کی طرف چل پڑی۔ آج وہ امیر احمد کو بتائے گی کہ دیکھ لو تم مردوں کی بے اعتباری کی سرشت کہاں کہاں سے کس کس کے خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہاں اب اسے پتہ چلے گا کہ اپنی عورت پر بھروسہ نہ کر کے وہ اسے کون سا دکھ دے چکا ہے۔ ہاں اب اسے اس عذاب سے آگہی ہوگی جس کو ثنا نے ساری عمر جھیلا ہے۔ جب وہ چہیتی بیٹی کے دکھ کو محسوس کرے گا، وہ کسی سے بڑے کھلے دل سے کہکا لگاتے امیر احمد کے ہاتھ میں وہ خط تھماتے تھماتے رک گئی۔ اس کے قدم مزید آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ وہ کتنی دیر اپنی ہمت کو آواز دیتی رہی، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مایوس ہو کر وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ نہیں، وہ اس شخص کو اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی جو صرف اس کا مجاز خدا ہی نہیں، اس کے بچوں کا باپ بھی ہے۔ کیا ہوا جو اس نے اسے عمر بھر بہت غم دیا، لیکن وہ بھی اگر اسے جواب میں یہی کچھ دے تو فرق کہاں رہ جائے گا۔ نہیں، اب وہ ایسی بے حس نہیں، عورت کا دل تو سمندر ہے، وہ اکیلے ہی اس دکھ کو اپنے اندر جذب کر لے گی۔ شاید نہیں، یقیناً اس نیکی کے صلے میں اس کی بیٹی کو اپنی اولاد کا ایسا دکھ کبھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں
شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔